حسين 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 يا ابو فاضل يا عباس، ضعن الهواشم وصل في كربلاء نزلوها للصبوح يمهم فيها ابن النبي. مجھے خوشی ہے اس بات کہ مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ نے جو تنظیم المکاتب کے سیکریٹری بھی ہیں، انہوں نے ادھر مسلسل ایک کوشش کی ہے احترام ممبر کے حوالے سے، لیکن احترام ممبر کے حوالے سے ان کی جو کوششیں رہی اور اس حوالے سے انہوں نے تقریباً 650 علماء پر مشتمل ایک گروپ بنایا ہے جو احترام ممبر گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اس میں عوام الناس کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس میں صرف علماء، خطبہ اور ذاکرین کو شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ بڑھتی ہوئی دوریوں کے سبب سے لوگوں کو قریب لایا جا سکے، کیونکہ دوریاں، فاصلے یہ غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، لہذا آج زمانہ قریب لانے کا ہے۔ قابل مبارکباد ہے مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کہ انہوں نے اس بات کی ایک کوشش کی ہے، اس تاریکی میں ایک دیا روشن کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں نے یہ بھی غور کیا کہ مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ مختلف نظریے میں اور خیموں میں اگر علماء اپنے اپنے نظریے کو لے کے تقسیم بھی ہے تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ تقسیم اپنی جگہ ہے مگر احترام ممبر اپنی جگہ ہے، جو جس جگہ سے خدمت کر رہا ہے وہ اسی جگہ سے خدمت کرے مگر ممبر کا احترام اپنی جگہ پہ باقی رہے۔ لہذا میں گزارش اور بھی کروں گا اپنے محترم معظم علماء کرام کے لیے، میں خود اپنے علماء کرام کو اپنا سرپرست کر دانتا ہوں، لہذا میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا کہ اس کو شک نہ پہنچائیں بلکہ سنجیدگی سے احترام ممبر کو لیں، کیونکہ اس میں جو میں نے موارد اور مواد دیکھے ہیں اس مواد کے ذریعے میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے ممبر کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھا، ہر چیز کے لیے مقدمات ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا، ہمیں روزہ رکھنا ہے تو نیت کرنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے تو حج کے لیے جو شرائط ہے وہ پوری کر کے لباس احرام پہننا ہے، تو اسی طرح ممبر کے لیے بھی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرنا ہر ممبر پر آنے والے کے لیے لازم ہے، چاہے وہ نوحہ خان کی صورت میں آ رہا ہو، سلام پڑھنے کی صورت میں آ رہا ہو، سوز پڑھنے کی صورت میں آ رہا ہو، وہ ممبر کے احترام کو ملحوظ رکھے کہ وہ باوضو آئے، وہ ممبر کے احترام کو ملحوظ رکھے کہ اگر وہ ممبر پہ آتا ہے تو زیر ممبر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات کو بلند کرے، اگر وہ ممبر پر آتا ہے تو زیر ممبر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو شائستہ رکھے، اگر وہ ممبر پہ آتا ہے تو زیر ممبر اس پر یہ لازم ہے کہ اپنی گفتگو کو طنز سے پاک رکھے۔ یہ تمام چیزیں ممبر پر آنے کے لیے جو شرطیں ہیں اس کی مہم کو ظاہر ہے کہ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے جو اپنے مقاصد بیان کیے ہیں ان مقاصد میں جس طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن ذاکرین کے لیے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائیں، جو وہ کریٹ کر دی گئی ہے، ہم وہاں سے اپنی احادیث کو درست کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے علماء ہیں، اگر مجھ جیسے طالب علم کو کوئی مجلس خطاب کرنی ہے، کسی آیت پہ شبہ ہے، میں آن لائن جا کر کے اس آیت پر علماء سے گفتگو کر لوں، میں آن لائن جا کر کے اپنی حدیث کو صحیح کر لوں، یہی ساری چیزیں صحیح کر کے ہمیں جانا ہے۔ مقصد کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروپ بنا کر کے دوسرے گروپ کو لوگوں کو ممبر سے دور رکھا جائے، نہیں، یاد رکھیے گا ایسا کرنا بھی قطعی طور پہ درست نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ محراب میں آپ جس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اگر شرطوں کا عالم چاہتے ہیں تو ممبر پر آنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر کے آپ سنتے ہیں، جو سب سے بلندی پر آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کے یہاں بھی صحت مند کلام ہو۔ اس بات کی کوشش ملت کو اور سماج کو مجموعی طور پر کرنا ہوگی، یہاں مخالفت سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے یہاں زیادہ تر چیزیں اسی بات کی نظر ہو جاتی ہیں کہ ہم مختلف گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک گروہ ہمیں قبول کر لے رہا ہے، دوسرا گروہ اگر ہمیں چھانٹ رہا ہے تو تیسرا گروہ ہمیں قبول کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں وہ تمام چیزیں، وہ خامیاں، وہ کمیاں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ ہمیں قطعی طور پر مذہب کے معاملات کو اور دینی سماج کے معاملات کو کبھی بھی سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے سماج کو بھی پوری طرح سے اس طرح سے صحت مند رکھیں کہ جس میں ہمیں اپنی نسلوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر وہ پانی کہ جو زہر آلود ہو چکا ہو اس میں
मछलियों की जिंदगी नहीं मुमकिन होती है, बल्कि वो मछलियां बिलबिलाकर ऊपर आ जाती हैं और अपनी मौत और हयात से अब लड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे में अगर हमने अपने आने वाली नस्लों को सेहतमंद समाज नहीं दिया तो उसके नतीजे में हमें अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह होना पड़ेगा और हम उन नस्लों के भी मखरूज होंगे रोज़े महशर कि जिनको हमने ये समाज अता किया है। तो आइए मिल करके एक ऐसी कोशिश करें, एक ऐसे समाज की तश्कील की कोशिश करें कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा नफरतों का खात्मा हो, मोहब्बतों का बोलबाला हो, एक दूसरे से दूरियां वो कुर्बत में तब्दील हो और नजरियात की लड़ाइयां एक सेहतमंद माशरे के लिए जरूरी है, मगर नजरियात की लड़ाइयां दलाइल व बराहीन पे हुआ करती हैं, नजरियात की लड़ाइयां अखलाक को मलहूज रखते हुआ करती हैं, इसलिए कि ये मैदान जंग नहीं है। हालांकि मैदान जंग के भी उसूल मुरतब किए गए हैं, लेकिन आज हमारे माशरे में नजरियात की लड़ाई का कोई उसूल मुरतब नहीं है। तोहमतें, यलगारें, इल्जाम तराशियां और न जाने क्या क्या है, वही हाल हुआ कि अगर शख्सियत पसंद है तो हमें हर ऐब कबूल है, और अगर शख्सियत ना पसंद है तो हमें नेकियां और उसकी अच्छाइयां भी काबिल कबूल नहीं है। हमें अपने आप को यहाँ से बुलंद करना होगा और बुलंद करने के लिए मजहब अहले बैत तय्यबीन और ताहरीन के उन जर्री उसूलों को अपनाना होगा और उन तमाम जगहों को पाक साफ और मुनज़्ज़ह रखना होगा कि जो मजहब के रीढ़ की हड्डियां हैं, जो मजहब की प्यास को बुझाती हैं। जाहिर है कि जिस तरह दुनिया में पानी सप्लाई का निजाम हर चीज से पाक साफ रखते हुए हर घर तक पहुंचाया जाता है, उसी तरह से हमारा ये मिंबर, हमारी ये मेहराब, हमारी ये आजादारी, हमारी ये फर्श अज़ा, हमारी अंजुमन है मातमी, हमारे ये तमाम तर मजहब से माखुज और मजहब से वाबस्ता वो समाज है और वो समाजी लोग हैं कि जिन्हें इस पर गौर करना होगा, इस पर फिक्र करना होगा।